السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دنیا گول ہے، اور آج ہم بات کریں گے 5 پرسرار فلموں کے بارے میں کہ وہ ان کو بنانے کے بعد اس کے ایکٹرز کے ساتھ کریکٹرز کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، اور وہ ساری ہارر موویز ہوں گی۔ تو ان کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کے بٹن کو لازمی کلک کیجئے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کے پاس ہماری نوٹیفیکیشنیں آ سکے۔ دوستو، اب بات کریں گے ہم پہلی فلمز کے بارے میں۔ فلمز ہمیں خوابوں کی دنیا میں لے جاتی ہے، حقیقت سے بہت دور کر دیتی ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فلم کے بننے میں کئی مہینے اور کبھی کبھی تو بہت سال بھی لگ جاتے ہیں۔ اس دوران فلم کی جو سیٹ ہے اس پر بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، اور تاریخ میں کچھ ایسی موویز بھی گزری ہیں جن میں بہت سارے پرسرار اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ ایسی ہی فلمز کے بارے میں بتاؤں گا۔ 1973 میں ریلیز ہونے والی فلم دی ایگزورسسٹ کو تاریخ کی سب سے خوفناک فلموں میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور اسی فلم کی کہانی ایک ریئل کہانی سے انسپائر ہو کر بنائی گئی تھی۔ یہ کہانی دراصل ایک لڑکے رولنڈ ڈو کی کہانی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر شیطان گھس کے ہیں، اور 1949 میں ایک پریس نے اس لڑکے کے ساتھ ایگزورسزم شروع کر دیا، یعنی اس کے اندر سے شیطانوں کو نکالنے کی کوشش کی۔ یہ ایگزورسسٹ دراصل اسی کہانی کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی تھی، اور اس فلم نے لوگوں کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ اکثر لوگ تو ڈر کے مارے سینما کے اندر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور اس فلم کی شوٹنگ کے درمیان بہت ہی عجیب و غریب واقعات بھی ہوئے جس نے اس فلم کو اور ڈرونا بنا دیا تھا، جیسا کہ اس فلم کو کہ گھر نما سیٹ کو شروع میں ہی آگ لگ گئی اور اس کے اندر سب کچھ جل گیا، اور اس وقت پوزیس لڑکی کا کردار ادا کرنے والی 12 سالہ لنڈا بے گھر کے اندر موجود تھی اور انہیں کچھ بھی نہ ہوا، اور اسی لڑکی کی ماں کا کردار نبھانے والی ایکٹریس شوٹنگ کے دوران شدید زخمی ہوئی، اور اس کے بعد اس کی کمر ساری عمر ٹھیک نہیں ہو سکی، اور فلم میں چھوٹے چھوٹے کردار ادا والے 2 ایکٹرز کی موت فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی ایک حادثے میں ہو گئی، اور اسی میں ایک کردار نبھانے والے ایکٹر کا بھائی فلم کی شوٹنگ سے ایک دن پہلے ہی مر گیا تھا۔ ایک اور بہت عجیب و غریب واقعہ مرسڈیز میں کیمبرج کا ہے، اور جس عورت نے فلم میں شیطان کی وائس اوور کیا تھا، وہ فلم کے مکمل ہونے کے کچھ دن بعد ہی اس کے بیٹے نے اپنی بیوی کو اور اپنے آپ کو گولی مار دی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اپنی ماں پر کسی بات کا شدید غصہ تھا، لیکن اصل کہانی سامنے نہیں آ سکی۔ سپرمین کی دوستو، سپرمین کے کریکٹر اور اس سے بننے والی فلم سے ہم سب واقف ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی فلم کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس فلم کو منحوس قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ واقعات شروع ہوتے ہیں ایکٹر جارج جیز کی موت کے ساتھ۔ جارج جیز نے 1952 سے لے کر 1958 تک سپرمین کا کردار ٹی وی پر پیش کیا تھا، اور اسی ٹی وی سیریز کا نام ایڈونچر آف سپرمین تھا۔ جارج جیز کی موت 45 سال کی عمر میں گولی لگنے سے ہوئی تھی۔ اس کو کس نے مارا کوئی نہیں جانتا، اور اسی کیس کو سوسائیڈ کا نام دے دیا گیا تھا۔ 1978 سے 1981 تک ایکٹر کرسٹوفر ریو نے سپرمین کا کردار 4 فلمز میں پلے کیا، لیکن 1995 میں یہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے پیرالائز ہو گیا، اور اس کی موت بھی صرف 4 سال کی عمر میں ہو گئی۔ لیگ ویکلی نامی بچے نے 1978 میں سپرمین کا کردار ادا کیا، اور اس کی موت بھی صرف 14 سال کی عمر میں ہو گئی۔ فلم میں کام کرنے والی ایک اداکارہ بھی 1996 میں لاپتہ ہو گئی تھی، اور پھر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اور دوستو، اس طرح کی بہت سارے واقعات اس فلم سے جڑے لوگوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں، اور کچھ لوگوں کو شدید مالی نقصان بھی ہوا، اور آہستہ آہستہ سپرمین سیریز ایک مشہور اور ایک منحوس سیریز کے نام سے مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ سپرمین کو کاسٹ کرنے کے لیے ایکٹرز کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دی پوزیشن، یہ دی پوزیشن نامی ہارر فلم 2012 میں ریلیز ہوئی۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی کہ جو اپنے باپ کے ساتھ ایک پرانے شاپ پر جاتی ہے، اور وہاں سے ایک اینٹیک لکڑی کا باکس خریدتی ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ اس باکس میں ایک شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے جو اس لڑکی کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور یہ لڑکی پوزیسڈ ہو جاتی ہے،
اور تو اور اس شیطان کا نام ٹبک بتایا گیا ہے، اور اصل کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ہی باکس اس دنیا میں موجود ہے جس کا نام ٹبک ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے اس باکس کو اپنے پاس رکھا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوا ہے، اور یہ فلم اسی باکس کے اوپر بنائی گئی ہے۔ اور یہ ٹبک باکس ایک میوزیم کے مالک جیشن کے پاس تھا۔ دی پوزیشن نامی فلم کی شوٹنگ 2012 میں شروع ہوئی تو جیسن ایکشن نے فلم کے ڈائریکٹر کو پیشکش کی کہ وہ اس کا یہ باکس رکھ لیں اور فلم میں استعمال کریں، لیکن فلم کے ڈائریکٹر نے اسے لینے سے منع کر دیا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے۔ کرتے کرتے جب فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی، پھر تب سے لے کر آگے تک عجیب و غریب واقعات کا ایک سلسلہ چلنے شروع ہو گیا۔ پہلے دن ہی شوٹنگ میں استعمال کی جانے والی لائٹس پھٹ گئی، اور انہی لائٹس کے نیچے فلم کا ڈائریکٹر بھی کھڑا تھا جو حادثے میں بال بال بچا۔ شوٹنگ کے درمیان بہت دفعہ لائٹس خود بخود ایکسپلوڈ کر جاتی تھی، اور یہ کیوں ہوا کرتا تھا کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران لوگوں کو سیٹ پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ فلم کی شوٹنگ ختم ہونے کے بعد پیش آیا۔ اس مووی کی شوٹنگ ختم ہونے کے بعد پورے 5 دن کے بعد کینیڈا کے شہر میں ایک ہاؤس تھا جس کے اندر تمام چیزیں جو فلم میں استعمال کی گئی تھی وہ رکھی گئی تھی، اور ان کو آگ لگ گئی خود بخود، اور اس طرح تمام کی تمام چیزیں اس میں جل کر راکھ ہو گئی۔ پولیس انویسٹیگیشن میں آگ لگنے کی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ اب یہ سچ ہے یا اتفاق ہے یا کیا ہے یا کچھ اور ہے، یہ صرف میرا رب ہی جانتا ہے۔ دی پولٹرگیسٹ نامی مووی کا نمبر آ گیا۔ اس مووی کو تاریخ کی سب سے منحوس یعنی کرس مووی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس فلم کے اندر کام کرنے والے بہت سارے لوگوں کی بھی موت چوری ہوئی ہے۔ تب پولٹرگیسٹ پہلی دفعہ 1982 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ ایک ہارر مووی تھی۔ اس فلم میں ایک فیملی کو دکھایا گیا ہے جن کے پاس ایک ٹی وی ہوتا ہے، اور اس ٹی وی کے ذریعے کچھ شیطانی طاقتیں ان کے بچوں کو اپنے وش میں کر لیتی ہیں، اور پھر اسی طرح ان کی فیملی کے بچوں کو غائب کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایکٹریس ڈیمونک ٹیونز جس نے اس فلم میں کام کیا تھا صرف 22 سال کی عمر میں مر گئی تھی، اور اس کو اس کے بوائے فرینڈ نے قتل کیا تھا۔ اسی فلم میں کام کرنے والے ایک اور ایکٹر جولین بیگ بھی فلم کی ریلیز ہونے کے 3 سال بعد سٹمک کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ پولٹرگیسٹ 2 میں کام کرنے والا ایکٹر ول سمپسن بھی 1985 میں مر گیا تھا، اور اس میں سب سے عجیب قصہ ایک چھوٹے چائلڈ ایکٹر کا ہے جس نے پولٹرگیسٹ کی پہلی 3 فلمز میں کام کیا تھا۔ 1 فروری 1988 کو یہ بھی ایک ہارر فلم ہے۔ وہ ننھی ایکٹریس جو اب سے پہلے اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے میں بنائی سیٹ پر موجود تھی، اور پھر اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ایک سچے واقعے تک اس کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور یہی فلم اس کی موت ہاؤس کی کہانی پر بنائی گئی تھی، اور اسی گھر کا دنیا کے مکمل ہانٹڈ گھروں میں سے ایک گھر کا باڈی ڈبنگ کے ساتھ 1970 کی شوٹنگ مکمل کی گئی۔ اس گھر میں ایک لڑکے نے آج بھی پوری فیملی کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جس میں اس کے ماں باپ، 2 بھائی اور 2 بہنیں شامل تھیں۔ پھر 1975 میں جارج لوڈز نامی آدمی نے یہ گھر خرید لیا، اور پھر وہ اپنی بیوی اور اس کے 3 بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گیا، لیکن 28 دن کے بعد ان لوگوں نے یہ گھر چھوڑ دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس گھر میں رہنا ناممکن ہے اور یہاں کوئی اندھے کی مخلوق رہتی ہے، اور اس واقعے کے بعد اس گھر کے اوپر بہت ساری بکس بھی لکھی گئی اور بہت ساری فلمز بھی بنائی گئی۔ 1979 میں بننے والی فلم ایمیٹیبل ہارر کی شوٹنگ کے درمیان بھی بہت پراسرار واقعات پیش آئے۔ ایکٹر جیمز رولن جو فلم کی شوٹنگ کے لیے اس گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، وہ فلم کی اسکرپٹ یاد کرتے ہوئے بہت دفعہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ
رات کے 3:15 اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی، اور یہ ایگزیکٹلی وہی وقت تھا کہ جب اس گھر میں اسی کی فیملی نے اس کا قتل کیا تھا۔ اور اصل کی بات یہ ہے کہ 2005 میں اسی کا ریمیکس بنا، اور اس کے جو ہیرو تھے وہ بھی ٹھیک رات کے 3:15 اٹھ جایا کرتے تھے۔ کیا پتہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے دماغ پر فلم کی کہانی کا اثر پڑا ہو، یا پھر یہ خود بخود ہی 3:15 جاگ جاتا ہو۔ لیکن یہ بہت زیادہ عجیب بات تھی، اور اس سے پہلے 2005 کی فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے اس گھر کے پاس ایک انسان کی لاش ملی اور وہ دبا ہوا تھا۔ لائک مائی چینل اینڈ سبسکرائب چینل اینڈ کلک آن بیل بٹن. تھینکس.